بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة إلى آخر الحديث رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی شخص نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی ایک تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی بڑی تکلیف کو دور فرما دے گا۔ جس نے کسی تنگ دست اور اسیر الحال یعنی بدحال پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے۔ جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم دین تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں اس کی تدریس کرتے ہیں یعنی قرآن کو سیکھتے اور سکھلاتے ہیں، تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو اس کے پاس ہوتے ہیں، اور جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس حدیث میں سب سے پہلی چیز مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے چارہ اور لاچار مجبور نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر وقت اس کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے اور اس کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے ان لوگوں کو جو اپنے مسلمان بھائی کی دنیاوی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کر دیتے ہیں۔ کیا خوشخبری ہے کہ کل قیامت کے دن جبکہ قیامت کی سختیاں بہت زیادہ ہوگی، قیامت کی ہولناکیاں بہت زیادہ ہوگی، قیامت کی پریشانیاں بہت زیادہ ہوگی، تو ان بڑے پریشانیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک پریشانی کو دور کر دے گا، ختم کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی ایک پریشانی کو دور کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ دست کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں تنگ دست ہے، فقیر ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تو اگر کوئی مسلمان بھائی اس کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے آسانی فراہم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی آسانی کرتا ہے اور آخرت میں بھی آسانی کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر پوشی کے بارے میں فرمایا کہ اگر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کے عیوب معلوم ہو جائے، کمی اور زیادتی معلوم ہو گئی، گناہ کے کام معلوم ہو گئے یا اس کے راز معلوم ہو گئے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مومن کے راز کو، برائی کو، عیوب کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرتا پھرے، بلکہ اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے، چھپائے رکھے۔ اس کے لیے فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے شرمندہ نہیں کرے گا، بلکہ اس شخص کے عیوب کی پردہ پوشی فرما دے گا اور اس شخص کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کے رازوں کو چھپائے رکھتا ہے، دوسروں کے سامنے تشہیر نہیں کرتا، دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب علم کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے یا علم کے راستے میں نکل جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ طلب علم کو طلب کرنا، اس میں یہ لوگ بھی آ گئے یا وہ بچے بھی آ گئے جو مدارس میں طلبہ پڑھتے ہیں، وہ بھی طلب علم ہیں۔
یا وہ لوگ بھی آ گئے جو مسجد میں آ کر درس و تدریس سنتے ہیں، وہ لوگ بھی طلب علم میں آ گئے، یا وہ لوگ بھی اس میں آ گئے جو علماء کرام کے پاس آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، شرعی مسائل کو جانتے ہیں، طہارت کے مسئلے، وضو کے مسئلے، نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں، تو یہ لوگ بھی طلب علم میں آ گئے۔ اور ان لوگوں کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کتاب اللہ کو پڑھنے کی فضیلت بتلائی ہے، کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت بتلائی ہے کہ جب بھی کوئی لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں یا درس اس کا سنتے ہیں یا افہام و تفہیم یعنی اس کو سیکھتے ہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ آپس میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں تو فرشتے ان کو ڈھانک لیتے ہیں، سکینت ان پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس مجمع پر، اس گروہ پر اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے برائے فخر کہ دیکھو میرے بندے ہیں جو کتاب اللہ کو سیکھ رہے ہیں، کتاب اللہ کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی فضیلت ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور یہی وہ کتاب اللہ ہے جس کو پڑھنے پر ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 نیکیاں رکھی ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حرف پر ایک نیکی ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو گویا کہ الف لام میم پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 30 نیکیاں ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو دن میں ایک ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں، جو دن میں 1.5 پارہ پڑھ لیتے ہیں، یا جو دن میں 2 پارے پڑھ لیتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت کی اس حدیث میں فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں۔ ذکر اللہ میں سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، اور اس کے بعد وہ دعائیں ہیں یا وہ تذکرے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، جیسے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا۔ تو یہ بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور ذکر اللہ کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری چیز ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اس کا عمل آگے نہیں لے کر گیا تو اسے اس کا نسب آگے لے کر نہیں جائے گا۔ یعنی آدمی اپنے نسب میں کتنا ہی بڑا اعلیٰ نسب والا کیوں نہ ہو، نسب کے اعتبار سے کتنا ہی اعلیٰ، کتنا ہی افضل کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پاس ایمان نہ ہو، عمل صالح نہ ہو، تو اس کا نسب، اس کی نسبت کچھ کام نہیں آئے گی، چاہے وہ کسی بھی برادری سے ہو۔ عمل صالح اور ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر نسبت اور نسب اگر کام آنا ہوتا تو ابو طالب جنت میں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن ایمان نہیں تھا، عمل صالح نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی رشتہ داری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت کچھ کام نہیں آئی۔ اگر نسب کسی انسان کو جنت میں لے کر جا سکتا تھا، اگر رشتہ داری کسی انسان کو جنت میں لے کر جا سکتی تھی تو وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو لے کر جا سکتی تھی، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی کافروں میں سے تھا، اور لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بھی کافروں میں سے تھی، جبکہ لوط علیہ السلام بھی اللہ کی جانب سے نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر وہ بھی کافروں میں سے تھے، مشرکین میں سے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تمہارے پاس ایمان اور عمل نہیں ہوگا، تمہارے نسب کی، تمہاری نسبت کی، تمہاری رشتہ داری کی کوئی حیثیت، کوئی اوقات اور کوئی وقعت نہیں ہے۔ تو ایک بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کیا کرے، کیونکہ نیک اعمال اسے جنت میں داخلے کا سبب بننے والے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔